وہ اس انداز سے سیکریٹو انداز سے جو ہے شہری کو وہ جو تو اشخاص آرمی کی ایکٹیو سروس پر ہیں یا جو ان سے منسلک ہیں تاکہ جو ہے ڈیفنس اور دفاع کے کاموں میں یا ان کے ڈسپلن کے کاموں میں اس حد تک تو چلے. ملٹری کورٹس کا تصور 1952 کے ایکٹ میں آرمی ایکٹ میں آتا ہے اور 1954 کے رولز میں آتا ہے، لیکن یہ جو 1967 میں 1967 میں 2D یہ 1 اور 2 کو شامل کر دیا گیا، جس میں آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو تصور لا کر اور سویلینز یا ان کو بیچ میں ڈالا گیا، اور ایف بی علی کے کیس کی انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹنکشن کی کہ ایف بی علی کا ایک تو یہ ہے کہ صرف اس کی جو ہے آرڈیننس کی کانسٹیٹیوشنالٹی کی حد تک وہ اس کو انہوں نے جواز دیا تھا، لیکن نہ تو آئٹم 1 اور نہ ہی 15 جو ہے آرٹیکل تھا جس میں بنیادی حقوق سے وہ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں تصادم نہیں ہے. لیکن موجودہ ڈسپنسیشن میں بڑا واضح ڈفرنس ہے. آرٹیکل 175(3) بھی اس میں آیا ہے، اس میں آرٹیکل 175 جو ہے اس میں جو ہے وہ دوسرا 10A بھی آیا ہے جس میں ڈیو پروسیس آف لا اور جسٹس کا کانسیپٹ ہے. یہ پہلے نہ تھا 1962 کے آئین میں، یہ چیزیں یہ شکیں موجود نہ تھیں، تو اس کی جو کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو یہ ملٹری کورٹس جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں، اور اس لیے جو شکوں کو غیر آئینی قرار دیا گیا 5 جج صاحبان نے کیا، جس میں آفریدی صاحب نے ایک تھوڑا سا استدلال اگرچہ اپنا دیا ان کی آئینی حیثیت کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں انہوں نے اتفاق کیا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے ان میں سے 16 اشخاص کو جو 300 ایف آئی آر نمبر 96 جس کو بٹا 24 ہے، اس ایف آئی آر میں 300 ملزمان کو جو ہے رکھا گیا تھا، اور اس میں سے صرف 16 کی بندر بانٹ کر کے اٹھا کے وہ فوجی عدالت میں ان کو بھیج دیا گیا. اس میں بھی کوئی ایسی تفریق نہیں کی گئی کہ ان میں سے 16 کو کیسے آپ نے چنا ہے اور کس کسوٹی پر آپ نے یہ ترازو یہ بندر بانٹ کی ہے. سو بڑا واضح طور پر آج جو ہے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جب ہندوستان کا جو ہے ہمسایہ ملک کی یہ اسی کی نظیر دی گئی، کیونکہ 1950 کا ان کا ایکٹ اور ہمارا 1952 کا ایکٹ تقریباً ایک ہی جیسا ملتا جلتا ہے. انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہے 67 والی جو ترمیم تھی جس کی بنیاد پر آج یہ سارا شاخسانہ ہوا ہے، انڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے. اور پھر ان کی ٹرائبونلز یا ان کا جو ملٹری جسٹس سسٹم ہے اس میں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز، ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ٹرائبونل میں رکھے گئے ہیں، اور اس کی بالآخر الٹیمیٹ تشخیص جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے نالش کا پروویژن رکھا گیا ہے. سو ان کی دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے انہوں نے تحفظات اپنے شہریوں ہی کے نہیں کیے بلکہ اپنے جو ہے ملٹری پرسنل کے بھی انہوں نے وہی جسٹس سسٹم رکھا جو کہ سویلینز کا ہوتا ہے. سو آج یہ موازنہ جب کیا گیا تو سارے باقی چیزیں بھی سامنے آئیں. تو راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے خلاف ان کے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں انہیں ہی دہشت گرد قرار دے کر اور جو ہے یہ شاخسانہ کیا ہے، بیل پر ہے، ضمانت پر ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے شد و مد سے سرکار جو ہے مخالفت کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ راجہ سلمان اکرم کو بھی فوجی عدالت میں اس کا ٹرائی کیا جائے کہ یہ بھی جو ہے بغاوت کے زمرہ میں آتا ہے. تو ایسے اگر قوانین ہوتے ہیں، میں خود آج جس میں راجہ صاحب بھی ملزم تھے، جو یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شاید پتہ نہیں کیا فسانہ سپریم کورٹ کے باہر کیا، آج عبوری ضمانت ایکسٹینڈ کروا کے 25 تاریخ کے لیے وہ بھی رکھا ہے. تو اب کیا ہم جو سینئر وکلاء ہیں جو یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خاطر ساری زندگی اپنی وقف کی ہے، قانون کی بالادستی کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی ہے اور سر پھڑوائے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں، ہم لوگ جو یہاں تک جو ہے اس آزادی جو ہے اظہار پر
پر جو آئین کی ہم نے جو پاسداری کی ہے اور دھرتی ماں کا ہم نے تحفظ کیا ہے، اب ہم بھی دہشت گردوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے جس میں اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن یہی بات باور کروائی گئی سپریم کورٹ کے ججوں سے کہ آج ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، آج سبھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں جو ہے قانون کی بالادستی، آئین کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائیں گے اور انسانی حقوق کی بھی پامالی کو روکیں گے، وکلاء کو بھی تحفظ دیں گے، سول سوسائٹی کو بھی تحفظ دیں گے، عوام کو بھی تحفظ دیں گے، اور ان کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے آج ساری قوم کی نظریں آپ کی طرف سے ہیں۔ دنیا بھی ساری دیکھ رہی ہے کہ آپ جو ہے کس انداز سے انصاف کی کسوٹی میں جو ہے آپ کتنا ترازو کو برابری کی توازن کی شکل میں اور آئین کے اس کسوٹی پر آپ اس کو پرکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ تو آج ہماری جو ہے ابھی جاری ہیں، اس کے بعد جو ہے چودھری جو ہے اعتزاز احسن کی پٹیشن جو تھی تو سب سے پہلے اور دائر کی گئی تھی، لیکن ان کو نیچے کر دیا گیا چونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کی جو ہے پٹیشن کو اوپر کر دیا گیا۔ اگرچہ 5 ججز کے سامنے انہی کی پہلے ٹیک اپ ہوئی تھی پٹیشن اور ہم نے استدلال اس میں دیے تھے، لیکن اس سے خیر ہٹ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم میں سے کوئی بھی پٹیشن کرے، کیونکہ ہم سارے مل کر ایک ہی ہمارا عزم ہے، ایک ہی ہماری جد و جہد ہے، ایک ہی ہماری کاوش ہے کہ آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے، اسی میں پاکستان کی عظمت ہے۔ قانون کی بالادستی ہوگی، اسی میں سول سوسائٹی پھلے پھولے گی۔ پیکا جیسے قوانین ہمیں بالکل نامنظور ہیں۔ 26ویں ترمیم جیسی جو ہے ایک یلغار ماری گئی ہے آئین پر، وہ بھی قطعاً کسی قیمت پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئین کا چہرے کو مسخ کر دیا ہے اور قانون کی روح کو جو ہے مجروح کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پرعزم ہیں انشاءاللہ کہ دھرتی ماں سنورے گی انشاءاللہ اور یہ فسطائیت ختم ہوگی اور آئین کی بالادستی ہوگی انشاءاللہ۔ آؤ جی فوزہ صاحب یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کل سے یہ پی ٹی آئی کے ایریے کی ایک خط لکھا گیا آرمی چیف کو، اور اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی طرف سے کچھ سیکیورٹی ذرائع کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ نہ ایسا خط ہمیں موصول ہوا ہے، نہ اس طرح کے کوئی فضول خط موصول کرنے کے ہمارے پاس کوئی وقت ہے۔ دیکھیں فضول تو یہ خیر تفنن طوا کے لیے کہا، کس نے کہا، میں تو نہیں یہ اس پہ کامنٹ کر سکتا، تبصرہ کر سکتا، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی لکھا ہے وہ تاریخی پس منظر میں وہی میں سمجھتا ہوں دھرتی ماں کو سنوارنے کا ایک جو ہے عزم ہو سکتا ہے، اور کاش کہ جن کو بھی خط ملا ہے، دیکھیے خط بعض اوقات ایک طریقے سے جاتا ہے، خط آپ کا آفیشیل سورس جو ہے وہ تو ان تک پہنچتے ہوئے دیری لگتی ہے، لیکن آج تک کل جو ہے سب سے اچھا طریقہ، آسان طریقہ، سہل طریقہ اور ایک معروف طریقہ ہے کہ آپ کے توسط سے میڈیا پہ آ جائے۔ اس لیے خط تو میڈیا پر آ چکا، اس کے مندرجات آ چکے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے اس پر تبصرے بھی شروع کر دیے، آپ نے ٹاک شوز بھی ساری شروع کر دی، تو اس لیے یہ کہنا کہ خط کسی کو ملا نہیں ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اب یہ قوم کی امانت ہے، ہم نے قوم کو جو ہے اس میں اپنا آگہی بھی دی ہے اور اعتماد میں بھی لیا ہے، اب یہ ان پر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوج ہماری مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط فوج ہی ایک دفاع وطن کے لیے لازم ہو۔ خان صاحب پاؤں پکڑ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، خان صاحب صرف ان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ جب تک عوام کا آپ کے ساتھ تائید اور محبت نہیں ہوگی، فوج کا وہی حال ہوگا جو 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہوا ہے۔ خدا را جوتیاں جی چوہان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جبکہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم، یہ بنیادی ہے، اس کے اوپر سارا محل کھڑا ہے اس کا قانون کا، وہ ہے آڈی الٹرم پارٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے۔
اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں. فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں. وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے, اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی. قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے. یہ قانون کہتا ہے آڈی آلٹرم پارٹم, دونوں سائڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے, اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا. اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا, کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر دیا, اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے. اب فیصلوں میں کیا ہے, ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے, کیونکہ ریکارڈ ہی خود بنایا ہوا ہے, خود ساختہ ہے, ریکارڈ نہیں ہمیں دیتے. اور اگر ان کے پاس کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے ان عدالتی کارروائیوں کی جو فوجی عدالتوں نے کی ہیں, تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے ریکارڈ شیئر کرنے کا؟ دنیا کو دکھائے. کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھ لی ہیں. اب 2-3 ججز نے دیکھ لی ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائیڈ ہے لگتے ہیں. ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو میں بھی دیکھا تھا ریکارڈ, اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا. ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس کا ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز کو پہ ٹرائل ہوا. 153 فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف. ملزمان کوئی 250 تھے, ہر کیس میں 2-2, 3-3 ہوتے ہیں. اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی. کبھی یہ سن سکتے ہیں آپ کہ 153 ٹرائل ہوں, 153 میں سزا ہو جائے؟ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ, کوئی نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا, میں تو نہیں تھا, ویڈیو بن گیا. اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں, وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا, میں تو یہاں تھا ہی نہیں, یہ میرا ٹکٹ ہے, میں کراچی اس دن گیا ہوں, 4 دن بعد آیا ہوں. اس دوران یہ معاملہ, یہ جھگڑا ہوا ہے, ڈی چوک میں ہوا ہے, کہیں بھی ہوا ہے. اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو, اس کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے, یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے. اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے. تیسری چیز دیکھیں, اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں. وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے, ایک کرنل ہے, 2 میجر ہیں, ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے کیس سنا ہے, فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے, جس نے کیس سنا ہی نہیں, جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی. جن افسروں نے, جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے, وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکی. وہ ایک فارم ہے, فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین, کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے. جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں, میں اپنا ووٹ پانا ہے بی دے پتر, بی دے پتر, میرا قرض ہے میرے سے بھی, میں کس طرح پاؤں, مجھے تو نہ ہی نہیں آنے. تھی کہتے ہو بی تو جا, اتنے اے نشان ہوئے گا تیر تے مور لگ جاتا, بلاول بھٹو مل گئی. اسی طرح عمران خان کا کوئی کہنا ہے, اس کو کہتے ہیں اب بلے نو ووٹ پا,
اب بلہ ہے ہی نہیں، بلہ بھائی بلہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. پارٹی کا ووٹ اگر ہو پھر درست ہے کہ پارٹی کے 10 جو عہدیدار ہیں، بڑے عہدیدار، یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آپ نے الیکشن نہیں کرائے. پارٹی کے 10 بڑے عہدیدار یہ فیصلہ کر دیں کہ ہم نے پارٹی کی الیکشن جو ہے وہ رگ کر لی. وہ پارٹی کی الیکشن کہتے ہیں ہم نے رگ کر لی، اور وہ رگ کر دیتے. وہ 10 بندے، وہ 10 ظالم جو ہیں پارٹی کے عہدیدار، وہ رگ کرنے کا جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو سزا ان کو ملنی چاہیے کہ 3 کروڑ ووٹر کو ملنی چاہیے جس کو آپ ڈس انفرینچائز کر سکتے. اتنے غلط فیصلے کیے ان سپریم کورٹ نے. ایک صحیح فیصلہ ہوا، وہ فیصلہ ہوا ہے جو اعجاز الاحسن کے بینچ نے 5 ججز نے کیا ہے کہ ملٹری کورٹس پاکستان میں نہیں لگ سکتے. اس میں ایف بی ایل ای کا بھی فیصلہ، وہاں سے چلیں. ایف بی ایل ای میں یہ فرق تھا کہ وہاں ایف بی ایل ای میں یہ فرق تھا کہ وہاں 63 کا آئین ہی نہیں تھا، وہ آئین ہی 62 کا تھا. اس کے تحت گنجائش نکل سکتی تھی، نکل سکتی تھی. یہاں گنجائش نہیں نکل. تو یہ کہنا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلین کو ٹرائی کر رہے. ایک چیز میں اور کر دوں، اور یہ میری بات لوہے کی لکیر کی طرح لکھ رہے. لوہے پہ لکیر، پتھر پہ لکیر جو ہوتی ہے اس طرح یہ میری بات لکھ رہے. آج جو بیجو گے کل وہ پاؤ گے. ہم نے قوانین بنائے، جو قوانین ہم نے بنائے وہ ہم پہ لگے. شہید بھٹو نے بنایا کہ باہر سے کوئی وکیل نہیں آ سکتا، اور رمزی کلارک اٹارنی جنرل میں نے کہا وہ آنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو قانون آپ کے وقت کا بنا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکتا. ہم نے کہا اسی طرح کہ آپ جو اس میں اور بھی ہم نے 6ٹھی آئینی ترمیم لے کے آیا چیف جسٹس انوار الحق کو نکالنے کے لیے. 7ویں ترمیم لے کے آئے یعقوب علی کو چیف جسٹس بنانے کے لیے. کیا ہوا؟ جب سارا توپوں کا کے رخ مڑ گئے اور ہماری طرف آ گئے تو یہی قوانین ہمارے خلاف ہوئے. یعقوب علی کی جگہ انوار الحق آ گیا. انوار الحق میں اتنا کینہ تھا شہید ذوالفقار علی کے خلاف کہ اس نے ان کو یعقوب علی کو ہٹا کے اور اپنے لے آئے انوار الحق کو. انوار الحق کو کینہ تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید سے، کیونکہ انوار الحق کو سپر سیڈ کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بطور پرائم منسٹر. اور ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم ججز کو کدھر بٹھائیں. یہ کیا بات کی آپ نے؟ کس طرح آپ نے کہا پاؤں پکڑ رہے ہیں؟ ایک شخص 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی آسائش نہیں چاہیے، مجھے کوئی رعایت نہیں چاہیے، میں آخری شخص ہوں گا جو اس جیل سے باہر نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لو، پاکستان کو ایک شخص کو بند رکھنے کے لیے تباہ نہ کرو، اداروں کو تباہ نہ کرو. آپ کہہ رہے ہیں پاؤں پکڑ رہے ہیں. وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں یہاں پاکستان کی آواز بن کر، میرے سے بات کرو، مجھے تم بند نہیں رکھ سکتے، تم پاکستان کی عوام کی آواز کو سلب نہیں کر سکتے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. شہید صاحب جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور کوئی 100 بندوں کے انہوں نے کر دیے، ان میں جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کی دھجیاں اس طرح اڑائی گئی ہیں کہ کوئی وکیل نہیں پیش ہونے دیا. ایک وکیل صاحب پیش ہوئے، وہ کس حیثیت سے پیش ہوئے؟ وہ والد ہیں ملزم کے اور وکیل ہیں.
اور وہ غالباً ہمارے ساتھ ہیں. آپ چوہان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جبکہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم. یہ بنیادی ہے، اس کے اوپر سارا محل کھڑا ہے اس کا قانون کا. وہ ہے آڈی الٹرم پارٹم. اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے. اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں. فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں، وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے، اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی. قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے. یہ قانون کہتا ہے آڈی الٹرم پارٹم، دونوں سائڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے، اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا. اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا، کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرنے دیا، اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے. اب فیصلوں میں کیا ہے، ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے کیونکہ ریکارڈ ہی خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے. ریکارڈ نہیں ہمیں دیتے، اور اگر ان کے پاس کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے ان عدالتی کارروائیوں کی جو فوجی عدالتوں نے کی ہیں، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے ریکارڈ شیئر کرنے کا؟ دنیا کو دکھائے. کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھ لی ہیں. اب 2-3 ججز نے دیکھ لیا اور انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائیڈ ہے لگتے ہیں. ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو میں بھی دیکھا تھا ریکارڈ، اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا. ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز کو پہ ٹرائل ہوا. 153 فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف. ملزمان کوئی 250 تھے، ہر کیس میں 2-2 3-3 ہوتے ہیں. اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی. کبھی یہ سن سکتے ہیں آپ کہ 153 ٹرائل ہوں، 153 میں سزا ہو جائے؟ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ، کوئی نہیں ہوتا. کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا، میں تو نہیں تھا، ویڈیو بن گیا. اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں، وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، یہ میرا ٹکٹ ہے، میں کراچی اس دن گیا ہوں، 4 دن بعد آیا ہوں. اس دوران یہ معاملہ، یہ جھگڑا ہوا ہے، ڈی چوک میں ہوا ہے، کہیں بھی ہوا ہے. اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو، ان کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے، یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے، اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے. تیسری چیز دیکھیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں. وہ لیٹ سے الف بے پہ ہے، ایک کرنل ہے، 2 میجر ہے، ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے کیس سنا ہے، فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے جس نے کیس سنا ہی نہیں ہے. جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی،
جن افسروں نے جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ ایک فارم ہے، فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین، کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے. جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں، چوہان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جبکہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم. یہ بنیادی ہے، اس کے اوپر سارا محل کھڑا ہے اس کا قانون کا. وہ ہے آڈی الٹرم پارٹم. اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے. اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں. فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں. وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے، اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی. قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے. یہ قانون کہتا ہے آڈی الٹرم پارٹم، دونوں سائڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے، اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا. اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا، کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر دیا، اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے. اب فیصلوں میں کیا ہے، ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے.